دوستو اب آئیے میں ایک ایسے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مالیگاؤں سے تشریف لائی ہوئی جماعت اہل حدیث کی ایک عبقری شخصیت، عربیت کے قادر الکلام، فن حدیث و تفسیر کے ماہر، امائی دینی جماعت کے نامور ادیب و خطیب، نہایت حلیم الطبع، متانت و سنجیدگی کے پیکر، میری مراد ماہر لسانیات مولانا جلال الدین صاحب قاسمی سے ہے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بخار پڑی تھی کہ نہیں؟ بخار پڑا تو مولانا بول رہے تھے کمفرٹیبل نہیں پانی دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ محترم صدر اجلاس، امیر محترم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، عنوان ہے ہندوستان میں اسلام کی آمد۔ یہ موضوع کافی وقت چاہتا ہے، چلیے جہاں تک آپ سن سکیں اور جہاں تک میں بیان کر سکوں سن لیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں۔ تو اسٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں، گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ عربی اور فارسی قدیم کتب تاریخ میں جس ملک کو ہندوستان کہا جاتا ہے، ہند کہا جاتا ہے، اور آزادی کے بعد اسے بر صغیر کہا جاتا ہے، اس ملک کا تعلق عرب سے بڑا گہرا رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلعت نبوت سے سرفراز فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عرب کے ایک شہر مکہ میں مبعوث فرمایا، اس وقت خطے عرب میں ایرانی بھی بس رہے تھے، حبشی بھی رہ رہے تھے، رومی بھی رہ رہے تھے، وہیں ہندوستانی لوگ بھی آباد تھے۔ دلیل تاریخ تبری کا وہ جملہ ہے کہ سن 10 ہجری کے اندر بنو حارث ابن کعب یہ نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، من هؤلاء القوم کأنہم رجال الہندی، یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی دکھتے ہیں؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستانی باشندے اور ہندوستان یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور عرب کے لوگوں کے لیے نامانوس اور اجنبی اور غریب نہیں تھا۔ یہ تو ملک ہندوستان اور عرب کا تعلق تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سرزمین پر ایک عجیب اظہو کا، جس کو کہتے ہیں ہم لوگ چٹکلا، یا جس بات پر ہنسا جائے، ایک مولوی نے یہ کہا کہ اہل حدیث اگر اپنی اصل ماں باپ کی، یہ زبان ہے دیکھیے، یہ بازاری زبان ہے، کس قدر سوخیانہ ہے، اگر وہ اپنے اصل ماں باپ کے ہیں تو 1857 سے پہلے کی اپنی مسجدیں بتائیں۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، مسئلہ مساجد کا نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ آم کھانا یہ اصل ہے یا پیڑ گننا، اگر کوئی آدمی آم نہ کھائے صرف پیڑ گنتا رہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا بے وقوف ہے، پیڑ گن رہا ہے، آم نہیں کھا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث اپنی مسجدیں بتائیں، سوال یہ ہے کہ سرزمین ہند پر سجدے جن لوگوں نے سب سے پہلے کیے وہ اہل حدیث تھے کہ کون تھے؟ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ مساجد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سرزمین کے اوپر جو سجدے مسلمانوں نے کیے یہ مسلمان کون تھے، ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ربیع الاول سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن بوقت چاش انتقال ہوا۔ اس کے بعد سن 11 ہجری کے اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، خلیفہ بنائے گئے، اور تقریباً 2 سال 3 مہینے 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک یہ ان کا دور خلافت ہے۔ اگر ہم اس دور کو مائنس کر دیں تب بھی، اور اس حدیث کو بھی ہم نظر انداز کر دیں، چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال احدا ملوک الہند الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرة فیہا زنجبیل فأطعم أصحابه قطعة وأطعمني قطعة رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الاطعمہ۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر کتاب الاطعمہ کے اندر یہ روایت حضرت ابو سعید خدری سے لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھڑا بھیجا جس کے اندر سونٹ تھی، سونٹ، زنجبیل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک ایک ٹکڑا دیا اور مجھے بھی اس سے ایک ٹکڑا عنایت کیا۔ چلیے اس روایت پر کلام بھی تسلیم کر لیتے ہیں، یا چلیے اس سے ہم صرف نظر کر لیتے ہیں۔ جہاں تک تاریخ کا معاملہ ہے، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن 11 ہجری سے سن 13 تک تخت خلافت پر متمکن رہے، تقریباً 2 سال 3 مہینے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سے لے کر کے تقریباً 10 سال تک 24 ہجری تک خلیفہ رہے۔ ہم اس دور کا جو مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین اور عمان کا والی بنایا، وہاں کا گورنر بنایا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھائی حکم ابن ابی العاص کو اور مغیرہ ابن ابی العاص کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ حکم ابن ابی العاص تھانہ آئے اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سندھ کے ایک علاقے دیبل میں آئے۔ یہ دیبل آج وہ مقام ہے جو ٹھٹھا کے قریب، غالباً اس کا نام ٹھٹھا، اس کے قریب ہے یہ دیبل۔ تو حضرت مغیرہ ابن ابی العاص دیبل آئے اور حضرت حکم ابن ابی العاص تھانہ آئے۔ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اکیلے تو آئے نہیں تھے۔ یہ سن 15 ہجری کی بات ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ سرزمین ہندوستان پر سب سے پہلے جو مسلمان آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ان کے سجدوں سے یہ زمین روشن ہوئی۔ اس کے بعد سن 24 کے اندر ابو لولو فیروز کے ذریعے آپ کو شہادت ملتی ہے۔ نماز کی حالت میں آپ کو خنجر سے مارا جاتا ہے اور آپ جانبر نہیں ہو پاتے ہیں اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک تقریباً 11-12 سال تک تخت خلافت پر متوکل رہتے ہیں، اور اس دور میں اسلامی فتوحات کے دائرے بہت زیادہ وسیع ہوئے۔ ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 25 کی تعداد میں 25 صحابہ کرام ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آئے ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 صحابہ کرام آئے ہیں، 12 صحابہ کرام آئے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن کی مدت خلافت 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک ہے 5 صحابہ کرام آئے، 12 5 17۔ اس کے بعد سن 35 کے اندر بلوائیوں کے ذریعے آپ کو شہادت ملتی ہے، اور آپ کی شہادت کا سانحہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے جسے ہر تاریخ داں یا اسی طریقے سے تاریخ کا طالب علم جانتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں سن 35 میں، اور زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن 35 سے لے کر سن 40 ہجری تک، گویا کہ 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دور میں 3 صحابہ کرام آئے، حضرت عمر کے دور میں 12، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت کے اندر 3 صحابہ کرام یہاں ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد سن 40 کو ان کی شہادت کے بعد زمام خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتی ہے، اور آپ کی خلافت کا یہ سلسلہ سن 60 تک چلتا ہے۔ سن 40 سے لے کر سن 60 تک 20 سال تک یہ تخت خلافت پر متمکن رہتے ہیں۔ ان کا انتقال سن 60 کے اندر ہوتا ہے، ان کے بیٹے یزید سن 60 کے اندر خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کا بھی دور خلافت 3 سال 8 مہینے تقریباً 4 سال، سن 64 ہجری کے اندر یزید کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4، اور یزید کے دور میں 1 صحابی حضرت منذر ابن جارود عبدی۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر یزید کے دور خلافت تک تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرزمین ہندوستان کے اوپر آئے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اس وقت عمل کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟
ارے ان کے عقیدے کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کا ایمان ہدایت کا معیار مطلق ہے. اگر کسی کو ہدایت چاہیے اور ایمان جو ہمیں مطلوب ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح چاہیے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو انہیں ہدایت مل جائے. گویا نبی کے صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق گردانا گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. تو گویا وہ ایمان لے کر صحابہ کرام آئے جو ایمان اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے رسول کے ذریعے دیا تھا، وہی ایمان تھا جو اللہ کو مطلوب تھا، اور وہی ایمان لے کر کے آئے جو رسول نے انہیں دیا تھا. سوال یہ ہے کہ نماز کیسی لے کر کے آئے؟ نماز وہی لے کر کے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا. کون سی نماز تھی؟ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. حضرت امام بيهقی رحمہ اللہ سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت لائے، راوی حضرت مالک بن حویرث ہیں. حضرت مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کہا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سوال یہ ہے کہ اس سرزمین ہند کے اوپر جو ایمان آیا وہ ایمان کون سا تھا؟ وہ صحابہ کرام کا ایمان تھا جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا. وہ نمازیں لے کر کے آئے جس نماز کا طریقہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر وہی نماز پڑھی گئی جو نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی. تو سب سے پہلے وہ ایمان آیا یہاں سرزمین پر جو ایمان قرآن نے بتایا تھا، صحابہ کرام لے کر کے آئے جو ایمان نبی نے انہیں بتایا تھا وہ لے کر کے آئے، وہ نماز لے کر کے آئے جو نماز نبی نے انہیں بتایا تھا، اس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی. اور وہ اخلاق لے کر کے آئے، وہ سیرت لے کر کے آئے، وہ معیشت لے کر کے آئے، وہ معاشرت لے کر کے آئے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا. اللہ اکبر. جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے دین کو قبول کیا اور ان کے پیچھے جان مال آبرو تک کو داؤں پر انہوں نے لگا دیا. سفر میں، حضر میں، جنگ میں، خوشی میں، غم میں، ہر ایک میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب کے بارے میں یہ مژدہ سنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ارے جن آنکھوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بحالت ایمان دیکھا ہو اور آپ کے دین کو قبول کیا اور حالت ایمان میں انتقال کیا ہو، اللہ اکبر، سارے لوگوں کے بارے میں یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. کتنا بڑا مژدہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا روئے زمین کے اوپر. اور انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی عظیم الشان جماعت اور پاک باز جماعت، راست باز جماعت اگر کوئی ہے جن کی نظیر کے اوپر یہ سورج کبھی طلوع نہیں ہوا، یہ چاند کبھی طلوع نہیں ہوا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جن آنکھوں نے بحالت ایمان نبی کو دیکھا ہو جہنم حرام کر دی گئی ان کے اوپر. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. لوگوں کا یہ کہنا کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ارے جن کے بارے میں قرآن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتا ہے، حدیث میں لا تسبوا اصحابی، ان کے بارے میں صحیح عقیدے والے کس طریقے سے کوئی بری بات کہہ سکتے ہیں، بری بات سوچ سکتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ فقط الزام ہے، الزام ترش. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا تو صحابی کہہ رہا ہے. اب صحابی کو جس نے دیکھا ہو وہ تابعی ہے. صحابہ کرام کے بعد ان 25 صحابہ کرام کے بعد اب تابعین کا سلسلہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے. پہلے 42 تابعی آئے اس سرزمین ہند کے اوپر، 42 تابعی. اس وقت کوئی بھی امام
امام نہیں تھا جس کو آج مانا جاتا ہے. 25 صحابہ کرام کا 42 تابعین اعظام. اس کے بعد تابعیوں کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جو محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آیا. یہ اصل میں حجاج ابن یوسف کے چچا زاد بھائی تھے اور حجاج ابن یوسف کے داماد بھی تھے. ان کی بیٹی زبیدہ ان کو دی ہوئی تھی. سر داماد بھی ہوتے اور لشکر کے قائد بھی تھے اور ولید ابن عبد الملک کے دور بادشاہت کے اندر یہ موجود تھے. ولید ابن عبد الملک یہ وقت کا بادشاہ ہے. گورنر ہے حجاج ابن یوسف اور ان کے داماد ہیں محمد ابن قاسم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 17 سال کے تھے جب وہ ہندوستان آئے. ایسا نہیں ہے بلکہ یہ 28 سال کے تھے. حجاج ابن یوسف نے ان کو سندھ کے اوپر مقام دیبل کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دی اور یہ تقریباً 6000 لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے. 6000 لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے. تاریخ کے اندر ضم 6000 من جند اہل الشام جس میں تقریباً 6000 شامی تھے. ترتیب یاد رہے گی. 25 صحابہ کرام. اس کے بعد تابعین اعظام 42 آئے. 42 کے بعد دوسرا ایک سلسلہ تابعیوں کا محمد ابن قاسم کے ساتھ آیا. 6000 لوگ چلے اور راستے میں لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تقریباً 20,000 لوگ ساتھ ہو گئے جب وہ سندھ پر پہنچے. اور یہ کب آئے ہیں؟ 28 سال کی عمر میں آئے ہیں اور سن 93 ہجری کے اندر آئے ہیں. اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 12 سال تھی. اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 کے اندر ہے اور وفات 150 کے اندر ہے. اور جب محمد ابن قاسم سندھ آئے تو اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر یہی تقریباً 12-13 سال ہے. حضرت محمد ابن قاسم یہ جو 20,000 کا لشکر لے کر کے آئے ہیں تقریباً 93 سے لے کر کے 98 ہجری تک یعنی 94 95 96 97 98 تقریباً 5 سال تک یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. وہ یہی رہے, دین پھیلاتے رہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دین پھیلاتے رہے؟ وہی دین جو انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا اور صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. اور جہاں تک مسجدوں کا معاملہ ہے کہ مسجدیں کہاں ہیں, میں آپ کو ایک بتا دوں, یہ بات آپ کے علم میں رہے کہ محمد ابن قاسم نے اس 5 برسوں کے درمیان ملتان فتح کیا, وہاں مسجد بنوائی. اسی طریقے سے الور فتح کیا, وہاں مسجد بنوائی. دیپال پور فتح کیا, وہاں مسجد بنوائی. قنوج فتح کیا, وہاں مسجد بنوائی. دیبل کے اندر انہوں نے ایک اتنی بڑی جامع مسجد بنائی جس جامع مسجد کے اندر تقریباً 4000 بچے اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے. گویا کہ 4000 اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا مرکز تھا. تو دیبل کے اندر جامع مسجد تعمیر کی گئی, انہوں نے تعمیر کی. ملتان کے اندر تعمیر کی, الور کے اندر تعمیر کی, سیوستان کے اندر تعمیر کی. اسی طریقے سے آپ نے ملتان کے اندر اور آگے بڑھے تو قنوج فتح کیا انہوں نے, تو وہاں بھی ایک جامع مسجد بنائی. یہ ساری کی ساری مسجدیں میں کہتا ہوں کہ کب بنائی گئی؟ یہ تو تابعیوں کے ہاتھوں بنی. اور تابعی کون ہیں؟ جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں یہیں پر یہ بھی بتا دوں کہ تابعین کے بعد تبع تابعین جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا ہے اس ہندوستان کے اندر, ان کے بعد کل 18 تابعی آئے. اب پورا سلسلہ یاد رکھیے. اس سرزمین ہند کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
25 صحابہ کرام آئے. اس کے بعد تابعیوں کا پہلا سلسلہ آیا جس کے اندر 42 تابعی تھے. پھر تابعیوں کا دوسرا سلسلہ جس کے اندر 6000 لوگ چلے. بعد میں تعداد بڑھتی گئی، 20,000 ہو گئی. اس کے بعد تبع تابعین آئے. تبع تابعین جتنے آئے ہندوستان کے اندر ان کی تعداد 18 ہے جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا تھا. یہ تبع تابعین ہیں جو 18 کی تعداد میں. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو دور خلافت ہے وہ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 97 سے لے کر کے 2001 تک، اس دوران انہوں نے ہندوستان کے بادشاہ کے پاس دعوتی خط بھی لکھا اور اسلام کی دعوت دی. تو راجہ داہر کے بھائی جے سنگھ نے بھی اسلام قبول کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے. یہ پورا سلسلہ ہے اور اسی ترتیب سے اس سرزمین ہند کے اوپر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین تشریف لائے اور یہ زمین ان کے سجدوں سے روشن ہوئی. صحابہ کرام تو یہاں سے چلے گئے، بقیہ تابعین اعظام نے، تبع تابعین نے یہاں مسجدیں بنائی، بڑے بڑے مدرسے بنائے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا. یہ ایک سلسلہ ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر دین پھیلایا. اس میں کوئی شک نہیں، پھیلایا انہوں نے. لیکن وہ کب تشریف لائے ہندوستان کے اندر، پوری تاریخ سب کے سامنے ہے. خاص طور سے اس سلسلے میں اگر سب سے مستند کتاب پڑھنا چاہیں جو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اوپر لکھی گئی ہے وہ پروفیسر خادم حسین زبیری نے لکھا ہے. کتاب کا نام معین الارواح ہے. سب سے مستند کتاب جو خواجہ اجمیری کے اوپر لکھی گئی ہے یہ ہے. آپ پڑھیے اس کو. میں نے تو پہلے آفتاب اجمیر پڑھا تھا، اس کے بعد معین الارواح دیکھی اور سب سے مستند کتاب میں نے اسی کتاب کو پایا. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ در حقیقت سیستان کے علاقہ سیستان کے ایک گاؤں سنجر کے تھے. یہ تقریباً 14 رجب سن 536 کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور 5 اور 6 رجب کی درمیانی شب 635 کے اندر انتقال ہوتا ہے ہجری. 635 ہجری کے اندر انتقال ہوتا ہے. پیدا کب ہوتے ہیں؟ 536 کے اندر. یعنی اس سے پہلے کئی صدیاں گزر گئی ہیں. صحابہ کرام آ کر چلے گئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے. اس کے بعد ان کی پیدائش 536، انتقال 635. یہ پہلے لاہور آئے اور 587 ہجری کے اندر وہ اجمیر تشریف لائے. انہوں نے ملتان جا کر کے کئی سال گزارے اور وہاں پر انہوں نے سنسکرت بھی سیکھی. اس لیے کہ جب وہ اجمیر پہنچے تو ایک روایت کے مطابق پرتھوی راج کی حکومت کے دائرے میں یہ اجمیر تھا. کچھ راجپوت آئے اور ان کے پاس جب پہنچے تو آپ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا اور سنسکرت میں اس کی شرح کی اور سنسکرت میں ترجمے کے بعد ان کو سنسکرت ہی میں اس کا مفہوم سمجھایا. گویا کہ حضرت زبان سنسکرت سے بھی اچھی طرح واقف تھے. باقاعدہ انہوں نے اس زبان کو سیکھا تھا تاکہ ہندوستان پہنچیں تو جو غیر مسلم ہیں، سنسکرت جاننے والے ہیں، خاص طور سے راجپوت لوگ، ان کے سامنے اگر ضرورت پڑے تو سنسکرت زبان میں ہم قرآن کی آیت کی تشریح کر سکیں، اور ویسا انہوں نے کیا. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کئی صدی پہلے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین آ کر کے گئے. انہوں نے مسجدیں بنائی، مدرسے قائم کیے، دینی مراکز بنائے اور اسلام کی روشنی ہندوستان کے اندر پھیلتی چلی گئی. یہ عربوں کے ساتھ ہندوستان کا گہرا تعلق اور اس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کی آمد، عربوں کا یہاں آنا، یہ واضح کرتا ہے کہ پہلے جتنے لوگ اس سرزمین کے اوپر آئے سب قرآن اور حدیث کے ماننے والے تھے. اس لیے کہ
صحابہ کرام کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام بنایا ہو، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ سن 700 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور 774 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی، حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض سلف کا قول بڑا پیارا نقل فرمایا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ یہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم یعنی قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ آیت کریمہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کب کے ہیں؟ سن 700 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے اور 774 کے اندر ان کا انتقال ہوتا، بہت پہلے کے ہیں۔ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت بڑا مرتبہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں اہل حدیثوں کا کہ ان کے امام کل قیامت کے دن جن کے پیچھے یہ لوگ ہوں گے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کس نے لکھی؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سن 700 ہجری کے بعد یہ تفصیل لکھی اور اس کے اندر یہ رقم فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں، یہ فقط الزام ہے۔ آپ مشہور سیاح علامہ مقدسی بشاری کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، یہ کتاب ہے، اسے آپ جغرافی کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب میں سیاحت کرتے کرتے، اور کب آئے ہیں یہ 375 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 380 ہجری کے اندر آئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-300 سال کے بعد۔ کہتے ہیں کہ جب میں سندھ کے ایک علاقہ منصورہ پہنچا، اور جانتے ہیں منصورہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ اسے عرب کے فاتحین نے آباد کیا تھا۔ ایک شہر کا نام بیضا ہے، یہ عرب فاتحین نے یہاں آباد کیا۔ ایک مقام کا نام منصورہ ہے، منصورہ کو بھی عرب فاتحین نے بنایا، اور وہاں پر جو دینی مراکز بنائے اس کے اندر کتاب و سنت ہی کی تعلیم ہوتی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و سنت دی گئی تھی، اور صحابہ کرام بھی اسی کو لے کر کے آگے بڑھے، تابعین بھی اسی کو لے کر کے آگے بڑھے، اور تبع تابعین بھی لے کر کے آگے بڑھے۔ تو یہ بشاری مقدسی بشاری یہ ایک سیاح ہے، یہ اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم کے اندر لکھتا ہے، اور 375 ہجری کے اندر یہ آدمی سندھ کے علاقہ منصورہ میں آتا ہے اور لکھتا ہے کہ مذاہبہم اکثرہم اہل الحدیث، میں نے یہ دیکھا کہ اس شہر کے اندر، اس پورے ایریے کے اندر سب سے بڑی تعداد اہل حدیثوں کی ہے، اکثرہم اہل الحدیث۔ یہ کب کی بات ہے؟ 375 ہجری کے اندر یہ آدمی آیا ہے، اور اس نے یہ ریمارک دیا اپنی کتاب کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انگریزوں کے زمانے کے نہیں بلکہ بہت پہلے کے ہیں، اور سن 700 ہجری کا معاملہ بتایا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی ہے کہ فقار بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں دیکھیں اہل الحدیث کا نام موجود ہے۔ لہذا اس طریقے کی باتیں یہ ایک الزام تراشی سے زیادہ کچھ نہیں لگتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، یہ اب کے ہیں تو ہم پہلے کے ہیں تو تم بعد کے ہو، اس طریقے کی لڑائی نہ لڑی جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ بھئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے تھے اور امت کو کیا دے کر کے گئے۔
دیگر معاملات میں نہ الجھا جائے، اس بات کو دیکھا جائے کہ آپ کو کیا ملا اور آپ نے امت کو کیا دیا۔ ایک حدیث پاک آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب آپ نے وہی چیزیں امت کو دی اور امت کے درمیان چھوڑی جو آپ کو ملی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملا کچھ اور دیا کچھ۔ آپ کو جو کچھ دیا گیا تھا آپ نے امت کے حوالے وہی چیزیں کی۔ دو چیزیں ملی تھی اور دونوں چیزیں آپ نے امت کے حوالے کر دی، اور فرمایا وہ دونوں چیزیں ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نام بعد میں پڑا، بھئی نام سے کیا لینا دینا ہے؟ اہل حدیث نام ایک نام نہیں ہے، اہل حدیث ایک مکتب فکر کا نام ہے، جی ایک مکتب فکر ہے۔ اور وہ حدیث اگر آپ سامنے رکھیں تو میری اس بات کی تائید ہوگی۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حدب النال بالنال حتی ان کان منهم من اتی امه علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من یا رسول اللہ قال ما انا علیہ اصحابی، رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامة۔ یہ حدیث ترمذی شریف کتاب الایمان میں موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو اوپر آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ یہ حدیث سبھی کے سامنے ہے، سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا گیا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اہل حدیث ایک مکتب فکر کا نام ہے، ایک منہج کا نام ہے۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام تو امتیاز کے لیے ہوتا ہے۔ ارے بھئی بازار کے اندر اگر نقلی دوائیں بک رہی ہوں تو کوئی آدمی بورڈ لگا سکتا ہے کہ یہاں اصلی دوائیں بکتی ہیں، کوئی نام رکھ لے۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام صرف امتیاز کے لیے ہوتا ہے، اور نام کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناموں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، دیکھتا کیا ہے؟ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ ظاہر ہے کہ تمہارا ٹائٹل، تمہاری صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اصل نام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اصل تمہارا عقیدہ ہے، اصل تمہارا عمل ہے، تمہارا دل۔ تمہارے دل میں عقیدہ کون سا بستا ہے، تمہارا عمل کون سا ہے، اس عمل اور عقیدے کو دیکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل حدیث ایک منہج کا، ناموں میں مت الجھا جائے، بات دیکھا یہ جائے کہ کیا ان کا کوئی عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کیا ان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے، تو ہماری اصلاح کی جائے۔ اگر مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ بتائیں، اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہم آپ کی اصلاح کریں۔ اس لیے کہ مطلوب دنیا نہیں ہے، دین سے مقصد آدمی کو جنت حاصل کرنا ہے۔ آپ کو بھی جنت کی طلب ہے اور ہمیں بھی جنت کی طلب ہے۔ ہمیں اپنے نفس کے لیے لڑائی نہیں لڑنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے، کہ اس راستے کو پکڑ کر کے، اس صحیح چیز کو پکڑ کر کے اس پر عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ سکیں۔ آپ کو بھی جنت کی طلب ہے، ہمیں بھی جنت کی طلب ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کا یہ عمل ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، اور آپ کے اندر بھی اگر اس طریقے کی کوئی بات ہے تو چونکہ ایک مسلم، ایک مومن کا آئینہ ہے، وہ بتائے کہ بھئی ہم سب جنت کی طالب ہیں، تو اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لہذا آپ اپنی اصلاح کر لیجیے، بس بات ختم ہو جائے، بات ختم ہو جائے۔ لیکن ایسا لگتا ہے
کہ کچھ لوگ ہیں، عوام نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی مفاد کے پیش نظر یہ اتحاد نہیں ہونے دے رہے، اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر چاہیں تو اتحاد مشکل نہیں ہے، اتحاد کا ایک فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج بتایا جس پر میں اور میرے صحابہ ڈائریکٹ اسی پلیٹ فارم پر آ جائے آدمی، سارے اختلافات کا حل وہی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اس پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ۔ کیوں آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ مفادات کے پیش نظر لوگ متحد نہیں ہونے دے رہے مسلمانوں، اور اس اختلاف کے تناظر میں ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی امیر صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ ساری چیزیں بتائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑیں اور اسی پلیٹ فارم کی طرف جائیں جس پلیٹ فارم کو کتاب و سنت کہا جاتا ہے۔ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف فہم میں ہو سکتا ہے، سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اس آیت کریمہ سے یہ سمجھتے ہیں، اس آیت کریمہ سے یہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا بھی راستہ بتایا گیا کہ اختلاف کو حل کہاں کیا جائے؟ فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، وہی کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا جائے، مسئلہ وہی حل ہو جائے گا، وہی اسی طرف لوٹا جائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کے بجائے کہیں اور جاتے ہیں، مسئلہ اور الجھ جا رہا ہے، مسئلہ اور الجھتا جا رہا ہے۔ تو جس پلیٹ فارم کی طرف آپ نے دعوت دی ہے جو اتحاد کا پلیٹ فارم ہے، لوگوں کو ہم اسی طرف بلاتے ہیں، اور ہمارا مشن بھی یہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی جہاں تک ہندوستان کی بات ہے کہ کون پہلے آیا، کون سا ایمان آیا، کون سا اعتقاد آیا، کون سے سجدوں سے یہ زمین روشن ہوئی، کیسے لوگ آئے، کیسی مسجدیں بنی، کہاں کہاں بنی، وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ یہ عنوان تو طالب تھا کہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالیں، بس جتنا کچھ کہا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑا کہا گیا، لیکن آپ اس کے تناظر میں بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، بہت کچھ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ اس پرسپیکٹو میں اور اس تناظر میں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔